السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ رات کا اندھیرا ہے، ہر طرف خاموشی، لیکن ذہن میں ایک طوفان سا برپا ہے۔ یہ وہی خاموش بے چینی ہے جس سے سچ پوچھیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ لڑ رہے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے، لائٹس بھی آف ہیں، لیکن ذہن وہ تو جاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ مستقبل کا ڈر، ماضی کے پچھتاوے، ایک ایسی ریس جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اور پھر تھک ہار کے ہاتھ فون کی طرف جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے بے مقصد سکرولنگ۔ سوال صرف یہی رہ جاتا ہے کہ آخر نیند آتی کیوں نہیں؟ تو چلیے اس مسئلے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف بے خوابی یا انسومنیا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ پوری ایک نسل کی ایک خاموش جدوجہد ہے، ایک روحانی تھکاوٹ جو خاص طور پر آج کا نوجوان محسوس کر رہا ہے۔ ہم عام طور پر اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹریس۔ ہاں، نوکری کا پریشر ہے، گھر کے مسائل ہیں، پیسوں کی فکر ہے، یہ سب ہے۔ لیکن ایک پل کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر یہ صرف سٹریس نہ ہو، اگر یہ اصل میں ہماری تھکی ہوئی روح کی پکار ہو؟ اور پھر یہاں سے سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف نیند نہ آنے کا ہے یا پھر اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بے آرام کرنے والا سوال ضرور ہے، لیکن اس کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہاں ہم 4 نبوی معمولات پہ بات کرنے والے ہیں، اور ایک بات واضح کر دوں، یہ کوئی ماڈرن سیلف ہیلپ ہیکس نہیں ہے، یہ سبمیشن ہے، ایمان پر مبنی، اللہ کے سامنے خود کو جھکانے کا عمل ہے۔ سب سے پہلا عمل وضو۔ یہ صرف جسم کو صاف کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک اسپرچول ریسیٹ ہے، دن بھر کی غلطیوں، گناہوں سے خود کو پاک کرنے کا ایک بہترین موقع۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے اس احساس کا کہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ دھل رہے ہیں اور دل بالکل ہلکا پھلکا ہو رہا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا عمل، آیت الکرسی۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ اللہ کی حاکمیت کا، اس کی عظمت کا ایک پاورفل اعلان ہے، ہر قسم کے خوف، ہر وسوسے کے خلاف ایک مضبوط ڈھال۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اسے رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سوچئے، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ اس ذات سے حفاظت طلب کرنا ہے جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ اونگتی ہے۔ تیسرا عمل، ہر برائی اور ہر شر سے بچنے کی ڈھال۔ تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، فلق اور ناس، انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکنا اور پھر جہاں تک ہو سکے پورے جسم پر پھیر لینا۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات کا معمول تھا۔ اب سوچئے، اگر اللہ کے سب سے محبوب بندے کو بھی حفاظت کی ضرورت تھی تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ ہمیں اس کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ یہ عمل اصل میں ہمیں اپنی کمزوری اور اللہ کی پناہ کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے ذاتی عمل، توبہ۔ سونے سے بالکل پہلے اپنے پورے دن پر ایک نظر ڈالنا اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے دن بھر کے اعمال پہ غور کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو مانتا ہے اور اس ذات کی طرف لوٹتا ہے جس کی تلاش اس کی روح کو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ اعمال ہماری راتوں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری راتیں کیوں اتنی خالی خالی سی لگتی ہیں اور صحابہ کی راتیں کیسی ہوتی تھیں۔ فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے گھنٹوں تک بے مقصد سکرولنگ، جس کی وجہ سے فجر قضا ہو جاتی ہے اور پورا دن بے برکت سا گزرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ سے تعلق، نماز میں سکون، جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دن کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری رات کی عادتیں ہی ہمارے دن کا رخ طے کرتی ہیں۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ زندگی کی آخری رات ہو تو اس کا آخری عمل کیا ہونا چاہیے؟ فون پر کوئی میسج یا پھر اللہ کے حضور ایک آخری سجدہ؟ لیکن نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تبدیلی کا آغاز آج رات سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بالکل سادہ سا سمپل سا پلان ہے جس سے سکون کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ رہا وہ عملی منصوبہ۔ نمبر 1، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے فون بند۔ نمبر 2، وضو کرنا، پھر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھنا۔ اس کے بعد کم سے کم 100 بار استغفار اللہ کہنا، اور آخر میں بس اللہ سے بات کرنا، اپنے دل کا حال سنانا۔ اس میں پرفیکشن ضروری نہیں ہے، کنسسٹنسی ضروری ہے، استقامت۔ قرآن کا یہ حکم کتنا طاقتور ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
بس اللہ کی طرف دوڑو۔ تو آئیے آج رات سے غفلت کی نیند سے جاگ جائیں تاکہ سکون کی نیند سو سکیں۔